بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے شب قدر، اس کی فضیلت اور اس کے اعمال۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں بندوں کے اوپر بہت زیادہ لطف و کرم فرمایا ہے، وہیں پر اللہ کی عنایات اور اس کے الطاف میں سے ایک بہت بڑا لطف یہ ہے کہ اس نے ماہ مبارک رمضان میں شب قدر کو قرار دیا ہے۔ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خدائے متعال نے دنوں میں سے روز جمعہ کو، مہینوں میں سے ماہ رمضان کو اور راتوں میں سے شب قدر کو اپنے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ شب قدر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتخاب کیا، پہلی بات۔ دوسری بات، حدیث یہ کہتی ہے کہ حقیقتاً کس انسان کو محروم انسان کہا جائے گا اور کون شخص بدبخت ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ واقعی محروم اور حقیقی بدبخت وہ انسان ہے جو ماہ مبارک رمضان میں غفران الہی اور مغفرت الہی کو حاصل نہ کر سکے، یعنی وہ انسان بدبخت ہے اور محروم ہے حقیقی معنی میں جو انسان رمضان المبارک کی برکات اور خیرات و رحمت سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی مغفرت کا سامان فراہم نہ کر سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شب قدر وہ رات ہے جو تمام اخلاقی، معنوی، مادی اور سماجی اور اجتماعی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی رات ہے۔ چوتھی بات، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک شخص ہمارے 5ویں ماہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے کہ آقا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، والعمل الصالح فیہا من الصلاة والزکاة وانواع الخیر خیر من الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر۔ امام نے فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینے سے افضل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز، وہ روزے اور وہ عمل خیر جو انسان اس مہینے میں کرے جس میں شب قدر ہو، گویا شب قدر میں پڑھی جانے والی نماز، شب قدر میں انجام دیے جانے والے اعمال، یہ ان 1000 مہینے سے افضل ہیں جن 1000 مہینوں میں شب قدر نہ پائی جاتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھیں تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہی ہے جتنا اگر ہم 1000 مہینوں میں پڑھتے ہیں کہ ان 1000 مہینوں میں شب قدر نہ پائی جائے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ شب قدر وہ رات ہے جس میں خیر و برکات صبح تک اس کے مخلص بندوں کے لیے جاری رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے شب قدر وہ رات ہے جس میں انسان کی تقدیر اور قسمت لکھی جاتی ہے، آئندہ سال تک کی اس کی تقدیر جس رات میں لکھی جاتی ہے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی بات یہ کہ خود شب قدر امام کے وجود کی دلیل ہے، اس لیے کہ ہمارے 5ویں امام باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم کو کبھی بھی ہمارے دشمنوں سے مناظرہ کرنا ہو تو تم لوگ انا انزلنا، سورہ انا انزلنا کے ذریعے سے مناظرہ کرنا، اس لیے کہ سورہ انا انزلنا میں آیا ہے تنزل الملائکۃ والروح
من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی شب قدر وہ رات ہے جس میں تمام ملائکہ اور روح جو افضل ملائک ہیں وہ نازل ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو ان کے اوپر، اور ان کے بعد ان کے ہونے والے جانشین کے اوپر۔ یہ خود دلیل یہ ہے کہ، اور یہ ہر سال نازل ہوتے ہیں، یہ خود دلیل ہے کہ آج بھی ولی خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف موجود ہیں۔ اس کے بعد جو اہم بات ہے کہ شب قدر گناہوں سے بخشش اور مغفرت کی رات ہے، یعنی انسان اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان فراہم کرے۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے، من ادرک لیلۃ القدر فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ، اگر کوئی شخص شب قدر کو درک کرے اور اپنی مغفرت کا سامان فراہم نہ کر سکے، اللہ ایسے انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے، جو شخص شب قدر سے کے فیض و برکات سے محروم ہو گیا وہ تمام خیرات سے محروم رہ جائے گا۔ اور آخر کا فقرہ یہ ہے کہ شب قدر کی خیرات و برکات و فیوزات سے محروم نہیں ہوگا مگر وہ شخص جو اپنے اعمال سے خود اپنے آپ کو ان کی برکات اور خیرات سے محروم کر دے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی شخص شب قدر ایمان کی حالت میں اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، عبادت انجام دیتا ہے تو اللہ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنی اہم رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو سلامتی کی رات ہے، جو برکت کی رات ہے، خیرات و برکات کی رات ہے، اور بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے ان تینوں راتوں کے لیے چند اعمال بتائے ہیں جن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جنہیں ہم اعمال شبائے قدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 2 طرح کے اعمال ہیں، کچھ اعمال وہ ہیں جو تینوں راتوں میں، یعنی 19ویں شب اور اسی طریقے سے 21ویں شب اور اسی طرح سے 23ویں شب میں، یعنی تینوں شب میں انجام دیے جائیں گے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہر شب سے مختص ہیں اور مخصوص ہیں۔ آپ کی خدمت میں پہلے میں ان اعمال کو بیان کرنا چاہوں گا جن کو تینوں راتوں میں انجام دینا ہوگا، یعنی 19ویں شب میں بھی، 21ویں شب میں بھی اور 23ویں شب میں بھی۔ ایک وہ اعمال جو تینوں راتوں میں انجام دیے جائیں، ایک غسل کرنا، اور بہتر یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت غسل کرے۔ دوسری بات عبادت کے ساتھ شب بیداری کرنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ کتاب اقبال میں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز بجا لائے اور ہر رکعت میں الحمد پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے، تو اپنی جگہ سے اٹھنے نہ پائے گا کہ خدا متعال اس کو، اس کے ماں باپ کو بخش دے گا، اور چند فرشتے بھیجے گا جو آئندہ سال تک اس کے لیے نیکیاں لکھیں گے، اور کچھ فرشتے جنت کی طرف بھیجے گا جو اس کے لیے درخت لگائیں گے، قصر بنائیں گے، نہریں جاری کریں گے، اور جب تک یہ سب چیزیں دیکھ نہ لے گا دنیا سے نہیں اٹھے گا۔ نیت یہ ہوگی نماز کی 2 رکعت نامال شب قدر پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اعمال قرآن مستحب یہ کہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کھولے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بکتابک المنزل۔ 5ویں بات آپ کو معلوم ہے، یہ دعا کی کتابوں میں اور مفاتی میں مراجعہ کر لیں گے۔ 5ویں بات
امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ قرآن سر پر رکھ کر کہے اللہم بحق ھذا القرآن، کہ جو آپ کرتے ہیں۔ چھٹی بات یہ جو تینوں رات میں کرنا چاہیے 100 رکعت نماز ہے، خصوصاً 23ویں شب میں مستحب ہے، اور اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہوں تو بہتر یہ کہ 6 دن کی قضا نماز پڑھیں، اور اس صورت میں بہتر ہے کہ نماز ظہر سے ابتدا کریں، نماز صبح پہ ختم کریں۔ 7ویں بات جو تینوں راتوں میں پڑھنا چاہیے وہ دعائے جوشن کبیر ہے۔ 8ویں بات جس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ کہ تینوں راتوں میں زیادہ سے زیادہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ صلوات بھیجے، اپنے ماں باپ، اعزا، برادران مومن، زندہ و مردہ سب کے لیے طلب مغفرت کرے، اور مطالب دنیا اور آخرت کے لیے دعا کرے، خاص طور سے قائم آل ابا کے ظہور کے لیے، اور اپنے انجام بخیر ہونے کی دعائیں کرے، والدین کے حق میں دعائے خیر اور اولاد کے لیے دعائے خیر کیا جائے خاص طور سے۔ 9ویں بات امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے۔ حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص شب قدر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے تو خدا اس کو بخش دیتا ہے، اسے بھی مفاد۔ یہ وہ 9 اعمال ہیں جنہیں تینوں رات میں انجام دینا چاہیے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو 19ویں شب کے مخصوص اعمال ہیں۔ ان اعمال کے ساتھ ساتھ کچھ صرف اور صرف 19ویں شب سے مخصوص ہیں۔ وہ اعمال یہ ہیں 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھے، دوسری بات 100 مرتبہ کہے اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر شب کی جو دعائیں پڑھی جاتی ہر شب سے مخصوص دعائیں وہ پڑھ لے۔ یہ بات ہوئی کہ وہ اعمال جو تینوں رات میں انجام دینا چاہیے اور 19ویں شب کے مخصوص اعمال۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے 21ویں شب کے مخصوص اعمال کیا ہیں۔ 21ویں شب کے مخصوص اعمال میں سے ایک امیر المومنین علی علیہ السلام کی زیارت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام روز گریہ زاری اور ماتم و اقامہ عزا میں گزارے اور کاروبار کو بند کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ 21ویں دن کی دعا پڑھ لے۔ یہ بات ہوئی 21ویں شب کے اعمال، لیکن وہ اعمال جو 23ویں شب سے مخصوص ہیں وہ کیا ہیں؟ 23ویں شب بھی چند اعمال ہیں جو 23ویں شب سے مخصوص ہیں۔ اس میں 2 غسل ہے، ایک غسل غروب آفتاب یعنی اول شب ہے، اور دوسرا غسل آخر شب ہے۔ حضرت امام جعفر دوسری بات، بس غسل 2 ہیں، اول شب اور آخر شب۔ دوسری بات جو 23ویں شب سے مخصوص ہے وہ یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص سورہ عنکبوت اور سورہ روم 23ویں شب میں پڑھے وہ اہل بہشت سے ہے، اور اس کے بعد سورہ دخان پڑھنے کی بھی تاکید ہے، یعنی 3 سورہ، ایک سورہ عنکبوت، دوسرا سورہ روم اور تیسرا سورہ دخان ہے۔ چوتھی بات جو 23ویں شب سے مخصوص ہے وہ 1000 مرتبہ سورہ انا انزلناہ پڑھنا ہے۔ 5ویں بات خوف خدا میں گریہ زاری کرنا ہے۔ 6ٹھی بات جو 23ویں شب سے مخصوص ہے وہ دعائے شب قدر ہے، اللہم امدد لی فی عمری واوسع لی فی رزقی، جس میں انسان یہ پڑھتا ہے کہ اے اللہ میری عمر کو طولانی فرما، میرے رزق میں برکت دے، میرے جسم کو صحت و تندرست رکھنا، اور مجھے میری آرزوؤں تک، جائز آرزوؤں تک پہنچا دے۔ 7ویں چیز جو 23ویں شب سے مخصوص ہے وہ دعائے توبہ ہے، انسان دعائے توبہ پڑھے، اور اگر انسان سے ہو سکے تو دعائے مکارم الاخلاق پڑھے۔ خاص طور سے ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اعز و اقارب، پڑوسی، دوست، احباب، اساتذہ، ذوی الحقوق اور دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنی دعاؤں میں یاد کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں خدائے سبحان کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ
ہم سب کو شبائے قدر اس کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔